اصل میں جب ہم جھوٹ کے بارے میں یا جھوٹ کے خلاف بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جھوٹ ایسی چیز ہے جس سے خدا کا غضب آتا ہے، آخرت میں عذاب ہوگا، آپ کے دل میں نفاق آئے گا، جس انسان کو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے نا، اس کو اتنے آگے کی سوچ نہیں ہوتی. جھوٹ انسان صرف اس لیے بولتا ہے کہ اس کا امیڈیٹ مسئلہ حل ہو جائے. وہ تو اگلے کل کی بھی نہیں سوچتا، وہ صرف ابھی کی سوچ رہا ہوتا ہے. ابھی جھوٹ بول کے ابھی مصیبت سے ہٹو. ابھی کوئی کسی نے امی نے کال کر دی، آپ کو کلاس میں ہونا تھا، آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہو، پاز کر کے مووی، کہاں امی لائبریری میں ہوں، اس وقت کا مسئلہ حل ہو گیا. رائٹ. قرآن نے جو بات کی ہے وہ دو طرح سے کی ہے. اللہ تعالیٰ جب میں نے پہلے آپ سے کہا تھا جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں وہ ہماری ہی زندگی کو آسان کرنے کے لیے دیے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والوں، خدا کا خوف تو نہیں کہنا چاہیے، خدا کے بارے میں احتیاط کیا کرو اور بات سیدھی سیدھی کھری کھری کیا کرو. سدیدا، اسٹریٹ، ڈائریکٹ، ان ایمبیگیوس. بات ایسی کیا کرو جس کے دو معنی نہ نکل سکیں، جو کہا ہے وہ بڑا کلیئر اور آبویس ہو. کلیئر بات کرنا اور آبویس بات کرنا بہت مشکل کام ہے. میں بتاؤں، اگر آپ کسی فیملی ریلیشن شپ میں کسی سے اپنے والدین سے کہیں کہ ابو یہ جو آپ نے بات کی ہے چچا سے یہ غلط کی ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک دو چانٹے آپ کو پڑ جائیں گے. اس میں دوستوں سے ہم کئی دفعہ دوست سے کو بات کرنی ہوتی ہے، ہم کہنے سے گریز کرتے ہیں. کیوں؟ یا جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہم ریلیشن شپ کو اسٹرین نہیں کرنا چاہتے. قرآن نے کیا بات کی ہے کہ تم سیدھی بات کیا کرو، لیکن کیوں کیا کرو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ثواب نہیں ہے. وجہ یہ ہے یصلح لکم اعمالکم. پہلی وجہ یہ ہے تمہارے جو آگے کے کام ہیں، آگے کے ہونے والے عمل ہیں، وہ سب سیدھے ہو جائیں. بالکل. یعنی میں فرض کریں میں انٹرویو کرتا ہوں، میرے 40 امپلائیز ہیں ابھی کمپنی میں. میں جب کسی کا انٹرویو کرتا ہوں میں شوگر کوٹ نہیں کرتا. میں کھری ورسٹ کیس سینیریو، اگر تم یہ کرو گے تو میں نے تمہارے ساتھ یہ کرنا ہے، تم یہ کرو گے تو میں نے تمہارے ساتھ یہ کرنا ہے، میں یہ کروں تو میرے ساتھ یہ کر دینا. بہت سیدھی بات. اگر کسی امپلائی کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو میں بالکل کھل کر، اور یہ بہت مشکل کام ہے اور اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے بات کرنے سے، لیکن اس کچھ لمحوں کی تکلیف یا کچھ دنوں کی تکلیف کے بعد آپ سالوں مصیبت سے بچتے ہیں. بالکل. اگر آپ اس بات کو برنگ اپ نہ کرو، ابھی چپ بیٹھے رہو یا جھوٹ کا سہارا لے کر چلتے چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ جھوٹ صرف کلام میں نہیں ہوتا، جھوٹ آپ کی ایموشنز میں بھی ہوتا ہے. فرض کریں آپ کوئی چیز آپ کو بادر کر رہی ہے اور آپ نہیں کہہ رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات ہے، نہیں کچھ نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے. بالکل. یہ صبر کے نام پہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. یہ ایک دھوکہ ہے. بالکل. اس کو صبر سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. تو یہ پہلی بات جھوٹ کے بارے میں کہ اس کے کانسیکوینسز آپ کے ریلیشن شپس میں، آپ کے بزنسز میں، آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ کو بہت نقصان دیں گے. ہوتا یہ ہے کسی سے اس سے یہ بات کرو جو وہ سننے کا قائل ہو، اس سے آ کر یہ بات کرنا جو وہ یہ سننا چاہے، اور یو چینج یور کلرز ویئر ایور یو گو، یو نو. اینڈ دس از it just hurts people. It hurts people professionally. It's something. اگر آپ اس کا دھیان نہ رکھیں تو آپ کی ریپوٹیشن آپ خود ہی برباد کر رہے ہو. تو یہ پہلی بات ہے جھوٹ کے بارے میں. دوسری بات جھوٹ کے بارے میں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ سینیریوز ایسے ہیں بالکل جن میں جھوٹ نہ صرف ایکسیپٹیبل ہے بٹ اٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. قرآن ایک بلیک اینڈ وائٹ قسم کا ٹیکسٹ نہیں ہے. انسان کی لائف گرے ہے، انسان کی لائف کمپلیکیٹڈ ہے، اور قرآن جتنا میں امپریس قرآن سے ہوں کہ وہ ایک آئیڈیلسٹک انسان کو فرشتہ بننے کی توقع نہیں رکھتا. انسان کی ریالٹی کو دیکھ کر اس نے ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے. فرض کریں حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر بیوی نے کوئی بہت ہی خراب ٹیسٹ کا کھانا بنایا ایک دفعہ، آپ نے ایک نوالا کھایا، پھر وہ پوچھتی ہے کیسا ہے، اور آپ کہیں بہت اچھا ہے، تو کہہ دو. کبھی کبھار دل رکھنے والی بات، کبھی کبھار کسی پر رحم کر کے جھوٹ بول دینا، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. والدین آپ سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے، آپ کو پتا ہے امی کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ابھی آپ کی آج جاب چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ گھر آئے ہو، بیٹا کیا ہوا ہے، کچھ پریشان سے لگ رہے ہو. آپ کو پتا ہے اگر آپ نے کہہ دیا جاب چلے گی، ان کا بلڈ پریشر جانا ہے اوپر اور وہ نیچے نہیں اترنا. آپ کو اپنی ممی کا ٹیمپرامنٹ پتا ہے، نہیں امی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی بات نہیں، یہ اچھی بات ہے، آپ نے اچھا کیا. یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لائف از کمپلیکیٹڈ. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ بات چھپانی پڑتی ہے، اچھی کسی کی بھلائی دیکھتے ہوئے، بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے. اتنی حد تک دین از پریکٹیکل. اس کے علاوہ جو ہماری جو جھوٹ کی عادتیں ہیں، آپ لیٹ آئے ہیں، کبھی کیا آفس میں لیٹ آئے، ٹریفک کوئی نہیں تھی، آپ دیر سے اٹھے ہو، بس کہہ دو دیر سے اٹھا ہوں، ٹھیک ہے، بےزتی ہو جائے گی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس سے بلکہ آپ کی زیادہ عزت ہوگی کہ انسان جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، صاف صاف کہہ دیتا ہے میں دیر سے اٹھا تھا.